الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ انہوں نے اپنے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت اور پورے دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے ہی اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن اس خدائی انتظام کے برخلاف اسلام کے مخالفین نے اسلام کے خلاف وقتاً فوقتاً مختلف تحریکات اور فتنے اٹھائے۔ یہ تحریکات اور فتنے یا تو اسلام کے نظام حکومت کے خلاف تھے یا شریعت اسلامی کے خلاف تھے۔ انہی میں سے ایک فتنہ قادیانیت ہے جس کو خصوصی امتیاز حاصل ہے، کیونکہ قادیانیت در حقیقت نبوت محمدی کے خلاف ایک سازش ہے اور اسلام کی ابدیت اور امت کی وحدت کو چیلنج ہے۔ فتنہ قادیانیت نے ختم نبوت سے انکار کر کے اس سرحدی لائن کو بھی عبور کر لیا جو اس امت کو دوسری امتوں سے ممتاز کرتا ہے۔ جب سے لہذا محترم حضرات، عالم اسباب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دین کی حفاظت کا انتظام یوں فرمایا کہ اہل حق کی ایک جماعت کو چن لیا جو قیامت کی صبح تک دین مبین کے تمام شعبوں کی پاسداری کرتی رہے گی۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ جب سے فتنہ قادیانیت کا ظہور ہوا ہے، علماء حق اور اکابرین امت نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے اس کے دجل اور فریب اور جھوٹ کا پردہ چاک کیا، اور فتنہ مرزائیت کا یہ تعاقب آج تک جاری ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان کہ اس ذات نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھ ضعیف اور بے بضاعت کو ختم نبوت کے تحفظ کی خدمت میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ الحمدللہ۔ ہمارے دروس جو ہیں تقریباً کوشش تو یہی ہوگی کہ 10 کلاسز تک محدود رہیں اور اس میں ہم اس کو مکمل کریں۔ ممکن ہے کہ 2-3 کلاسز اوپر ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ہمارا آج کا درس ہے، آج کی پہلی کلاس، تو اس کو ہوگی تو یہ ایک ہی کلاس، لیکن ہم ریکارڈنگ اس کی 2 حصوں میں کریں گے اور اس کو شیئر بھی اسی طرح کریں گے 2 حصوں میں۔ تو لہٰذا ان عنوانات کی وضاحت میں جو بھی ہم یہاں پر بات کریں گے، قرآن و سنت کے دلائل اور علماء اسلام کے اقوال کے ساتھ ساتھ مرزا ملعون اور دیگر قادیانیوں کی تحریریں اور غیر جانبدار مؤرخین کے حوالے بھی پیش کریں گے۔ یعنی صرف ہم اپنی بات نہیں کریں گے بلکہ قرآن، حدیث، علماء اسلام کے اقوال اور انہی لوگ قادیانیوں اور خود مرزا ملعون کی تحریریں اور وہ حضرات جو غیر جانبدار مؤرخین ہیں ان کے حوالے بھی ساتھ میں پیش کریں گے، جس سے آپ حضرات کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ قادیانیت اسلام کے خلاف ایک سازش اور اسلام کے متوازی ایک مستقل دین اور امت مسلمہ کے متوازی ایک مستقل امت ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرزا ملعون نے کم و بیش 80 کے قریب چھوٹی بڑی کتابیں اور رسالے لکھے۔ ان سب کتابوں کو اس کے مردار ہونے کے بعد ایک مجموعے کی صورت میں 23 جلدوں میں شائع کیا گیا،
جس کا نام روحانی خزائن رکھا گیا۔ حالانکہ اس ملعون کے شیطانی ہذیان کو روحانی خزائن کسی صورت نہیں کہا جا سکتا، اس لیے حوالہ دیتے ہوئے ہم بجائے روحانی خزائن کے روح کے ساتھ بات کریں گے، تاکہ کتاب کا نام بھی سامنے آ جائے، یعنی را، روحانی سے را اور خزائن سے خا۔ ہمارے پیش نظر جو نسخہ ہے ان کا، یہ ضیاء الاسلام پریس کا سن 2008 میں شائع ہونے والا ایڈیشن ہے۔ ساتھ میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ اس روحانی خزائن کو مرزا ملعون کی مستقل کتاب سمجھتے ہیں، جبکہ کوئی کتاب نہیں بلکہ اس کی جو مختلف چھوٹے بڑے رسالے تھے، کتابیں تھیں، ان تمام کے مجموعے کا نام ہے۔ ان تمام کو جمع کر دیا گیا اور روحانی خزائن کے نام سے اب یہ شائع ہوتی ہے۔ یہ اس کا سب ٹائٹل ہے، یہ انر پیج ہے اس کا۔ اس حمید گفتگو کے بعد اب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہم آج کے سبق کے اندر، درس کے اندر ہم جو پڑھیں گے تو یہ درج ذیل عناوین ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، دوسرا کہ عقیدہ ختم نبوت، قرآن کریم ہمیں اس بارے میں کیا بتاتا ہے، اور یہی بات کہ ختم نبوت کا عقیدہ احادیث مبارکہ اس متعلق ہمیں کیا کہتی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے بھی ضروری ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ تحفظ ختم نبوت کیوں ضروری ہے اور کسی نئے نبی کی ضرورت کیوں نہیں رہی۔ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ نئے نبی ہونا چاہیے، معاذ اللہ، کہ 1400 سال ہو چکے، تو آج کا دور جدید ہے، نئے نئے مسائل ہیں، نئے معاملات ہیں، تو اب ایک ایسا نبی آنا چاہیے جو ان جدید مسائل کو حل کرے اور اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے رہنمائی کرے، معاذ اللہ۔ تو اس پہلو پر بھی انشاءاللہ ہم نظر کریں گے۔ تو یہ کل 6 عناوین ہیں، انشاءاللہ ہم آج کی کلاس میں اس پر بات کریں گے، اور جو 2 نشستوں میں ریکارڈ ہوں گی ہماری کلاس آج کی۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت سے مراد کیا ہے۔ تو جان لیجئے کہ قرآن و سنت کے قطعی نصوص کی روشنی میں پوری امت اسلامیہ کا یہ متفق عقیدہ ہے کہ نبی اکرم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارے گھر میں بچوں کو اور ہر چھوٹے بڑے کو یاد ہونا چاہیے۔ بقول شاعر، یہی عشق کامل، یہی راز دی ہیں، محمد نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ میر امم ہے ازل سے ابد تک، وہ امی لقب خاتم المرسلی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو منصب نبوت پر فائز نہیں کیا جائے گا، اور یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ایسے محکم اور قطعی طریقے پر ثابت ہے کہ اس میں ذرہ برابر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی جنہوں نے لکھی، مصنف ہیں، اس کے بہت بڑے عالم دین تھے، ختم نبوت کی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، مینوان ایسے ہی ان کے الفاظ نقل کرتے ہیں یہاں پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے مراد یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں بحیثیت نبی آنے کے بعد وصف نبوت کا پیدا ہونا بالکل منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا بالکل۔ اب جنات اور انسان میں سے کسی میں بھی یہ وصف پیدا نہیں ہو سکتا، اور یہ مسئلہ ختم نبوت اس عقیدے سے بھی ہرگز معارض ٹکراتا نہیں، اس عقیدے سے جس پر امت نے اجماع کیا تھا، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں نازل ہوں گے۔ لوگ اس پر بھی کہتے ہیں نا کہ آپ ختم نبوت کیسے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو نبی، انہوں نے بھی آنا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ اس سے ٹکراتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں نبوت ملنے سے پہلے وصف نبوت کے ساتھ متصف ہو چکے تھے، یعنی یہ صفت انہیں پہلے سے موجود تھی اور پہلے ہی ان کو یہ نبوت مل چکی تھی۔ اب دوبارہ سے نئے سرے سے نبوت نہیں ملنی، بلکہ جب وہ دنیا میں آئیں گے تو بحیثیت متبع کے آئیں گے یہاں پر، اور دین محمدی، شریعت محمدی کا اتباع فرمائیں گے۔ وہ کسی نئے نبی کی حیثیت سے وہ دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے، یعنی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو عہدہ نبوت نہ ملے گا، نہ مستقل، یعنی الگ سے کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نہ ہی آپ کی ماتحتی میں کہ کوئی آ کر کہے کہ وہ بذلی بروزی نبی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور پچھلے نبیوں میں سے جو آئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تابع ہوں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تابع ہو کر آئیں گے۔ امت مسلمہ نے اسی کو عقیدہ ختم نبوت مانا ہے۔ اسی بات کو حضرت حکیم الاسلام علامہ قاری محمد طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کے معنی قطعی نبوت کے نہیں ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ نبوت منقطع ہو گئی، کاٹ دی گئی، بلکہ ختم نبوت کے حقیقی معنی تکمیل نبوت کے ہے کہ نبوت اپنے انتہا کو پہنچ کر حد کمال کو پہنچ گئی۔ اب کوئی نبوت کا درجہ نبوت کا ایسا باقی نہیں رہا کہ بعد میں کوئی نبی لایا جائے اور اس درجے کو پورا کرایا جائے۔ ایک ہی ذات اقدس نے ساری نبوت کو حد کمال پر پہنچا دیا کہ نبوت کامل ہو گئی۔ تو ختم نبوت کے معنی تکمیل نبوت کے ہے، قطعی نبوت کے نہیں۔ گویا ایک ہی نبوت قیامت تک کام دے گی، کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نبوت کے جتنے کمالات تھے وہ سب ایک ذات بابرکات میں جمع کر دیے گئے، لہٰذا کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت بالکل قطعاً نہیں ہے۔ اور آگے مزید لکھتے ہیں کہ گویا نبوت کی فہرست تھی جس پر مہر لگ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مہر لگا دی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لگا دی کہ اب کوئی نبی زائد ہوگا نہ کم ہوگا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ بیچ میں کسی نبی کو بعد میں لے آیا جائے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، مگر وہ اس کی فہرست میں داخل ہوں گے اور ان کی متبع کی حیثیت ہوگی، یہ نہیں کہ کوئی جدید نبی داخل ہو۔ پچھلے نبی کو اگر اللہ تعالیٰ لانا چاہیں گے تو لائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فہرست کو مکمل کر دی، اب نہ کوئی نبی زائد ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ کسی سیل بند لفافے کے اندر کوئی چیز ہم ڈال دیں تو اب اندر سے باہر کچھ نہیں آ سکتا اور باہر سے اندر کچھ داخل نہیں ہو سکتا، تو ویسے ہی یہ معاملہ بھی ہے کہ مہر لگا دی گئی، اب نیا نبی کوئی نہیں آنا، نہ ہی پرانوں میں سے کسی کو کم کیا جا سکتا ہے، یعنی پچھلے انبیاء میں سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت قرآن کریم اس متعلق کیا کہتا ہے۔ پہلی آیت قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے الفاظ میں خاتم النبیین کہا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ مسلمانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ رب العزت ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ بقول شاعر کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں۔ یہ ارشاد ربانی ختم نبوت کا واضح پیغام ہے، جس کا اقرار خود مرزا ملعون قادیانی کو بھی ہے۔ چنانچہ وہ ایک مقام پر لکھتا ہے کہ یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ اس کی کتاب روحانی خزائن کا حوالہ اور اس کا عکس یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے کہ بدبخت خود بھی اس بات کا اقرار کرتا تھا، بعد میں ملعون ہوا اور دھتکار دیا گیا۔
اتنی صاف اور واضح آیت کے بعد بارے میں قادیانی امت سادہ لوگوں کو، مسلمانوں کو وسوسہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب نبیوں کی مہر ہے۔ لفظ خاتم سے مراد وہ مہر لے رہا ہے کہ اس سے مراد نبیوں کی مہر ہے، یعنی جس پر یہ مہر لگ جائے وہ بھی نبی بن جائے گا۔ تو عام سادہ مسلمانوں کو اس لفظ کے ساتھ وسوسوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور سادہ مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ مرزا قادیانی نے لکھا کہ اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا، مہر والا بنایا، یعنی آپ کو افاظہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم النبیین ٹھہرا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ روحانی نبی تراش ہے۔ یہ اس کی کتاب کا عکس یہاں پر اسکرین پر موجود، یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس پر یہ بھی مہر لگا دی جائے گی وہ نبی بن جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہر کے ساتھ آئے، اب وہ جس کو بھی معاذ اللہ مہر لگاتے جائیں گے وہ نبی بنتا جائے گا۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ لفظ خاتم جس سے آپ مراد مہر لیتے ہیں، نبیوں کی مہر لیتے ہیں، تو اس کا ایک جواب تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں لفظ ختم 7 مقامات پر استعمال ہوا۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی کہ کفر ان کے دلوں سے باہر نہیں آ سکتا اور باہر سے ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کسی لفافے کو سیل بند کر دیا جائے اور اس پر مہر لگا دی جائے تو نہ باہر سے کچھ اندر آ سکتا ہے نہ اندر سے باہر نہیں نکل سکتا، تو ویسے ہی کافروں کے دلوں پر جب مہر لگا دی گئی تو اب باہر سے ایمان اندر نہیں جا سکتا اور اندر سے کفر ان کا باہر نہیں آ سکتا۔ تو ختم کا مطلب تو یہ نکلتا ہے۔ آپ نے کیسے سے مراد مہر لے لی؟ چنانچہ اس آیت یعنی خاتم النبیین کا مطلب اس قرآنی تفسیر کے اعتبار سے یہ ہوا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حق تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے پر ایسے طور پر بندش کر دی، بند کر دیا یا مہر لگا دی کہ اب کسی نبی کو نہ اس سلسلے سے نکالا جا سکتا ہے اور نہ کسی نئے شخص کو سلسلہ نبوت میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر آ کر ہم قادیانی امت سے سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تاریخ اسلامی میں یہ مہر صرف مرزا ملعون کے لیے استعمال ہوئی؟ یعنی جیسے آپ لوگ عرض کرتے ہیں نا اس بات کو کہ خاتم النبیین سے مراد مہر ہے، جس کو مہر لگے گی وہ نبی بنتا جائے گا، تو اگر آپ کی بات کو سامنے رکھ کر ہم آپ سے سوال کریں کہ اس پوری امت کے اندر بے شمار محدثین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین، خلفائے راشدین جن میں شامل ہیں، اہل بیت شامل ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں، تابعین، تبع تابعین، بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں جو اپنے علم اور فضل سے اور ورع و تقوی میں بے مثال تھے، اور جو لازمی سی بات ہے مرزا ملعون سے ہر لحاظ سے اعلیٰ اور اہل تھے۔ تو کیا وجہ کہ یہ مہر صرف مرزا ملعون کے لیے استعمال ہوئی اور اس سے پہلے اور کسی کے لیے بھی استعمال نہ ہوئی؟ یعنی مرزا ملعون سے پہلے کیا کوئی اس قابل نہیں تھا جس پر یہ مہر لگائی جاتی، اس کو نبی بنایا جاتا؟ اگر آپ کی بات کو سامنے رکھا جائے تو پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے۔ دوسرا سوال ذہن میں اور آتا ہے کہ جب تاریخ اسلام میں یہ مہر مرزا ملعون سے پہلے استعمال تو نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو کیا یہ مہر دوبارہ بھی استعمال ہو سکتی ہے؟ پہلے تو استعمال نہیں ہوئی، آپ پر استعمال ہوئی، آپ بقول آپ کے، تو کیا آپ کے بعد بھی استعمال ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں تو قادیانی امت کیا آپ کو خاتم النبیین نہیں کہتی، جیسے کہ آپ اپنے پیروکاروں سے خود کو خاتم النبیین کہلاتے ہیں یعنی آخری نبی؟ تو یہ دو سوالات ہیں جس کے جواب آپ کے ذمہ ہے کہ یہ مہر آپ سے پہلے استعمال کیوں نہیں ہوئی اور کیا آپ کے بعد بھی استعمال ہو سکتی ہے نہیں۔
دوسری آیت عقیدہ ختم نبوت سے متعلق کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل فرمانے کا اعلان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر یعنی ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا، لہٰذا اس دین کے احکام کی پوری پابندی کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والے نبیوں کے سلسلے کے تمام انبیاء پر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوتی رہی، مگر کسی نبی پر تکمیل دین کا اعلان نہیں ہوا۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اپنا دین مقبول ایسا کامل فرما دیا اور دنیا اور آخرت کی تمام ضروریات کے اصول اور قوانین اس طرح کھول دیے کہ یہ امت تا قیام قیامت کسی نئے دین یا نئے نبی کی رہبری کی محتاج نہیں ہے۔ جیسا کہ امام المفسرین علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس امت پر اللہ سبحانہ وتعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس نے ان کے لیے دین کو کامل فرما دیا، لہٰذا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ اور کسی دین کی محتاج ہے نہ اور کسی نبی کی، اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا اور تمام جن و بشر کی طرف مبعوث فرما دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے کہ اتنی بڑی نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ ان آیات کے علاوہ یہ تو دو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی بطور مثال کے، ان آیات کے علاوہ عقیدہ ختم نبوت 100 سے زیادہ آیات سے ثابت ہے۔ چنانچہ مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ختم نبوت کامل میں ان آیات کو نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ مولانا صفی الرحمن قاسم مدد اللہ نے آیات ختم نبوت کے نام سے ان آیات کو جمع فرمایا۔ یہ دو کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر ان 100 آیات کو جمع کیا گیا، بڑی زبردست کتاب ہے۔ آپ سب حضرات کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ ہارڈ کاپی مل جائے بہت اچھی بات ہے، نہیں تو PDF کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر پر، انشاءاللہ ہم آپ کو شیئر کر دیں گے۔ اب ہم کچھ احادیث مبارکہ بھی دیکھتے ہیں کہ ختم نبوت سے متعلق احادیث مبارکہ کیا فرماتی ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوں گے، یعنی ایسے 30 لوگ پیدا ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، اور ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ابی داؤد شریف کی روایت ہے یہ۔ بقول شاعر عجب رنگ زمانہ ہے، عجب اس کی روانی ہے کہ معمولی کلرکوں نے نبی بننے کی ٹھانی۔ کلرک تھا نا یہ جی۔ خبر تھی احمد مرسل کی جھوٹے 30 آئیں گے، اسی زمرے میں واللہ ایک مرزا قادیانی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لطیف الفاظ میں اپنا مطلب واضح طور پر زبان حال سے سعید الفطرت لوگوں کے لیے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد 30 جھوٹے فریبی ہیں، دھوکے باز اور کذاب میری امت میں ایسے پیدا ہوں گے جو اپنے باطل گمان میں سمجھتے ہوں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، حالانکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ختم کرنے والے ہیں۔ اس پیش گوئی نے ہر امتی کو یہ عقیدہ رکھنے پر مجبور کر دیا کہ امتی ہو کر نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو کذاب اور دجال سمجھا جائے۔ خود مرزا ملعون بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ حدیث جو ہم نے پیش کی یہ حدیث مستند اور صحیح ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر لکھتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرما دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حدیث لا نبی بعدی یعنی جو پیچھے حدیث ہم نے بیان کی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا،
اور قرآن شریف جس کا لفظ لفظ قطعی ہے اپنی آیت کریمہ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ سے بھی اس بات کی تصدیق کرتا تھا کہ فی الحقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ یہ اس کی کتاب کا حوالہ، اس کا عکس یہاں پر موجود ہے آپ کے۔ یعنی خود بھی عجیب ملعون تھا، دھتکارا ہوا تھا کہ ختم نبوت کی آیات کا اقرار بھی کرتا تھا اور احادیث ختم نبوت پر بھی اس کا یقین تھا، اس کے باوجود ایسا اللہ کی طرف سے پھٹکارا گیا کہ سب سے محروم ہوا۔ ایک اور حدیث دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور دوسرے تمام انبیاء کی مثال اس محل کی سی ہے جس کے در و دیوار نہایت شاندار اور عمدہ ہوں، لیکن اس دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی ہو، اور جب لوگ اس محل کے گرد پھر کر عمارت کو دیکھیں تو عمارت کی شان و شوکت اور در و دیوار کی خوشنمائی انہیں حیرت میں ڈال دیں، مگر ایک اینٹ کے بقدر اس خالی جگہ کو دیکھ کر انہیں سخت تعجب ہو، بس میں اس اینٹ کی جگہ بھرنے والا ہوں۔ اس عمارت کی تکمیل میری ذات سے ہے اور انبیاء اور رسل کے سلسلے کا اختتام مجھ پر ہو گیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی واضح دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے دنیا میں اپنے رسول اور نبی بھیجنے کا جو سلسلہ انسان اول یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی اور رسول اس دنیا میں آیا ہے اور نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ ایک حدیث اور دیکھیے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے چند نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی یعنی مٹانے والا ہوں کہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائیں گے، میں حاشر یعنی جمع کرنے والا ہوں کہ لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے، اور میں عاقب سب نبیوں کے بعد آنے والا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ بقول شاعر، امت میری ہے آخری امت جہاں میں کوئی نیا نبی نئی امت نہ آئے گی۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اسماء گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی دلالت کرتے ہیں۔ پہلا الحاشر، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد کوئی امت نہیں اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے حشر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد حشر ہوگا۔ اور دوسرا اسم گرامی العاقب، جس کی تفسیر خود حدیث میں موجود ہے کہ الذی لیس بعدہ نبی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو تین احادیث مبارکہ آپ کے سامنے آ گئی۔ ایک اور حدیث دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اور شہادت کی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں، اور میرے بعد بس قیامت ہے۔ جیسے کہ انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے متصل واقع ہے، دونوں کے درمیان اور کوئی انگلی نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ تشبیہ دونوں کے درمیان اتصال میں یعنی دونوں کے باہم آپس میں ملے ہوئے ہونے میں
یعنی جس طرح ان دونوں کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں ہے، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور قیامت کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی جدید نبی پیدا نہ ہوگا، اور قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملی ہوئی آنے سے یہی مراد ہو سکتی ہے۔ 4 حدیثیں پیش کر دی، ایک آخری حدیث اور دیکھیے۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں 5 سال تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا، تو میں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو اس کا خلیفہ نائب نبی ہوتا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور ان قریب میرے بعد خلفاء ہوں گے، اور بہت ہوں گے، یعنی خلفاء بہت سارے ہوں گے۔ مذکور احادیث کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر احادیث میں اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا، اور ختم نبوت کی ایسی تشریح بھی فرما دی کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں کسی شک اور شبے اور تعویل کی گنجائش نہ رہی۔ متعدد اکابر نے بھی احادیث ختم نبوت کے متواتر ہونے کی تصریح فرمائی۔ کتب صحاح و سنن، معاجم و مسانید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی متعدد احادیث شریفہ موجود ہے جو تواتر معنوی کا درجہ رکھتی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کامل میں 200 احادیث نبویہ نقل فرمائی۔ یہ وہی کتاب ہے جس کا تذکرہ بھی میں نے شروع میں کیا تھا کہ اس کتاب کے اندر 100 آیت مبارکہ ختم نبوت سے متعلق اور 200 احادیث مبارکہ ختم نبوت سے متعلق موجود ہے۔ ضرور اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ مرزا ملعون کے کئی مریدوں نے بھی اس کی زندگی میں اور کچھ نے اس کی موت کے بعد بھی نبوت اور الہام کے دعوے کیے، جیسا کہ مرزا ملعون نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اس کے مریدوں نے بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کیا، جیسے کہ چراغ دین جموں کا رہنے والا عبداللہ تیمہ پوری، عبداللطیف اور احمد نور کابلی مشہور نام، اس کے علاوہ بہت سارے اور لوگ بھی جس نے اس کے بعد بھی اور اس کی موجودگی میں بھی نبوت کے دعوے کیے اور بہت سارے الہام و نبوت کے دعوے کیے۔ اب بات یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرنا پڑے گا، صرف دنیا میں نہیں، دنیا میں تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے کہ جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانیں گے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، لیکن روز محشر میں اس بات کا اقرار کرنا ہوگا، بلکہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار نہ ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہمیں نہیں مل سکے گی۔ جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سارے مسلمان اکٹھا ہوں گے اور ان کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم اپنے پروردگار کے سامنے کسی کی سفارش لے کر جائیں تو شاید وہ ہمیں اس جگہ سے راحت عطا فرما دے۔ عجیب سخت ترین دن ہوگا وہ، تو لوگ چاہیں گے جلدی سے فیصلہ ہو جائے اور یہاں سے ہمیں راحت مل جائے۔ لہٰذا تمام لوگ تمام انبیاء علیہ السلام سے بات کرتے کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ کام میں نہ کروں گا، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اس لیے کہ وہ خاتم النبیین ہے۔ لیجئے جی، روز محشر بھی ایک نبی نے اس بات کی نشاندہی کر دی اور اس بات کی طرف اشارہ کر دیا، بلکہ واضح الفاظ میں بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، وہ تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریافت فرمائیں گے، یعنی ایک بتا تو دیا، سمجھا تو دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، پھر اس کے بعد مثال سے بھی بات کو سمجھاتے ہیں کہ پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ اگر کسی ایسے برتن میں سامان ہو جس پر مہر لگا دی گئی ہو تو کیا مہر توڑنے سے پہلے اس برتن کے اندر کی چیز کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ لوگ کہیں گے نہیں۔
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو روز محشر میں اس بات کا اقرار کرنا ہوگا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، لہذا جو چاہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہو، اسے اس بات کا اقرار کرنا ہوگا۔ لہذا جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کچھ نہ ملے گا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے اور ان کو ہمیشہ دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں پر آ کر ہم آج کی جو پہلا درس ہے اس کی پہلی نشست اس کا اختتام کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا درس ہمارا 2 حصوں میں ہے، تو یہ پہلا حصہ ہمارا ریکارڈ ہو چکا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور روز محشر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔